الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 35 برس کے تھے جب قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا، کیونکہ 2 حادثوں کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ ایک دفعہ کوئی عورت کعبہ کو خوشبودار دھونی دے رہی تھی، ایک چنگاری نے آگ بھڑکا دی جس کو بجھاتے بجھاتے بھی خاصا نقصان ہو گیا۔ ایک بار وہ بند ٹوٹ گیا جو مکہ مکرمہ کو سیلابی ریلے سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور صحن حرم میں بھی پانی بھر گیا جس کی وجہ سے دیواروں میں شگاف پڑ گیا، اور کعبۃ اللہ کی چھت بھی نہیں تھی، صرف 4 دیواری تھی، اور قریش چاہتے تھے کہ اس پر چھت بھی ڈالی جائے۔ ان وجوہات کی بنا پر کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا پروگرام بن گیا۔ اب کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے پرانی عمارت کو گرانا ضروری تھا، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کعبے کی مقدس دیواروں پر کھدال چلائے کہ رب کعبہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ بالآخر ولید نے ہمت کی اور اللہم لا نرید الا الخیر کہتے ہوئے کھدال چلانی شروع کی کہ اے اللہ، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھی نیت سے کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا حصہ گرا کر کام کو روک دیا گیا اور ایک رات انتظار کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ رات خیریت سے گزر گئی اور کسی کو کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کعبہ ہمارے اس کام پر راضی ہے۔ رات بخیریت گزری تو سب نے مل کر پہلی عمارت کو ڈھا دیا اور انہی بنیادوں پر ایک بلند و بالا اور مستحکم عمارت کا آغاز کر دیا۔ دوران تعمیر جب حجر اسود نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو قبائل میں اختلاف پڑ گیا، کیونکہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود نصب کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 5-6 دن تک چلتا رہا اور بڑھتا رہا۔ آخر ایک معمر اور سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ اس طرح فیصلہ ہونا مشکل ہے، یوں کرو کہ کل سب سے پہلے جو شخص باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو اس کو منصف تسلیم کر لو، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے اس پر بے چون و چرا سب عمل کرو۔ یہ رائے سب کو پسند آئی اور اس پر اتفاق کر لیا گیا۔ اگلی صبح سب کی نظریں باب بنی شیبہ موجودہ باب السلام پر لگی تھیں اور دل دھڑک رہے تھے، جانے کون آئے اور کیا فیصلہ کرے۔ آخر انتظار ختم ہوا اور ایک جوان رعنا باب بنی شیبہ سے داخل ہوا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی سب یک زبان پکار اٹھے، ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ امین ہے، ہم اس پر راضی ہیں، یہ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روبرو صورتحال بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا بہترین اور منصفانہ حل تجویز فرمایا کہ سب عش عش کر اٹھے۔ آپ نے فرمایا، زمین پر ایک بڑی سی چادر بچھاؤ۔ چادر بچھا دی گئی تو آپ نے حجر اسود کو خود اٹھا کر اس پر رکھ دیا، پھر فرمایا، اس چادر کو سب مل کر اٹھا لیں اور کعبہ کے قریب لے چلیں۔ سب نے ہاتھ لگائے اور چادر کو اٹھا کر کعبہ کے پاس پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کو بنفس نفیس اٹھایا اور مقررہ جگہ پر اپنے ہاتھ سے نصب فرما دیا۔ یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذکاوت و ذہانت کی بدولت سب کو پتھر اٹھانے کی سعادت حاصل ہو گئی اور جھگڑا نہایت خوش اسلوبی سے نمٹ گیا۔ تعمیر کعبہ میں جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر پتھر ڈھونڈتے رہے۔